پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان زمان پاک میں کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، سنیں آپ میری بات، یا علی سنیں، مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے، ماشاءاللہ، لیکن سنیں ذرا، سنیں اچھا سنیں بس، سنیں بس۔ اچھا اب آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے، معاشرت ڈوب گئی ہے، تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا ہے، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ بس سنو ذرا، اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں، میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے۔ سنیں بڑی غور سے بات، مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے، لیکن بس میں نے سنا ہے، مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں۔ جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا، اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا۔ اچھا اب سنیں ذرا میری بات، دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے؟ وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو۔ کوئی پاکستان کا، آپ کے ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں، میرے جذبہ اور جنون والے، میرے جو ٹائیگر، جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں، میری غور سے بات سنیں۔ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے چیئرمین تحریک انصاف اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں لاہور میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، میں ایک ہجوم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں، ان خیالات کا اظہار کیا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں جیل بھرو تحریک میں جو جذبہ دیکھا وہ تاریخ میں نہیں دیکھا، آپ کو یہاں حوصلہ افزائی کے لیے نہیں شکریہ کے لیے بلایا ہے، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ وہ کارکنان سے خطاب کر رہے تھے، اس قوم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سنیں ذرا میری بات، ایک منٹ سنیں ذرا، میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے کہ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جدھر پاکستان کو یہ چور اور ڈاکو جدھر یہ لے گئے ہیں، اس کا صرف ایک قوم مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس وقت کا ایک ہجوم نہیں مقابلہ کر سکتا۔ جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے، جو رکاوٹ آئے، ہم دور کر دیں گے، اس قوم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو قوم ہے یہ ایک خاص نعرے پہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور ساری قوم، سارے صوبوں کو پیغام کیا تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا۔ اور یہ نعرہ جو ہے، یہ اللہ سے جو وعدہ ہے، یہ آزادی کا نعرہ ہے۔ جب آپ
اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کی آزادی کا دعویٰ ہے۔ ایک قوم جو غلام ہوتی ہے وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتی، صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنا کے ثابت کیا کہ ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی امامت کی انہوں نے، دو سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے، ان کے دلوں میں چلا گیا تھا، وہ آزاد ہو گئے تھے۔ یہ ہے ہماری جنگ اس وقت، آزادی کی جنگ، حقیقی آزادی کی جنگ۔ اچھا یا رسول اللہ، سنیں آپ میری بات، یا علی سنیں، مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے، احساس ہے ماشاءاللہ، لیکن سنیں ذرا، سنیں اچھا سنیں بس، سنیں بس۔ اچھا اب آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ بس 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 سنو ذرا، اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں، میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے۔ سنیں بڑی غور سے بات، مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے، لیکن بس میں نے سنا مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں، جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا۔ اچھا اب سنیں ذرا میری بات، دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے؟ وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو۔ کوئی پاکستان کا، آپ کے ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں، میرے جذبہ اور جنون والے، میرے جو ٹائیگر، جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں، میری غور سے بات سنیں۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کو ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے، سچ پہ کھڑا ہونا ہے، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنی ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے، جو ہم نیچے، کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے، تو اس کی ذرا وجہ سن لو۔ پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی، 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی، جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا۔ انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ آباد کا ہے ہی نہیں، کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا، اپنا خود کہتا ہے۔ ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے ہیں اس نے۔
زمینوں پہ قبضے، قاتل، وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے. سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے. مخالفین کو قتل، مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا. چور، قاتل، اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا، جنرل باجوہ نے بچایا اس کو. اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا، سزا یافتہ اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا ہے، وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟ کون سا ملک؟ دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو. اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی. جب انسان بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں، جب وہ رائے حق پہ نہیں کھڑے ہوتے، جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، تو اللہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی، دلیری نہیں ہوتی، وہ قوم غلام بن جاتی ہے. میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا، میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے، ان کو پتا تھا. لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا. یہ جو خوف کا بت ہے، یہ انسان کو غلام بناتا ہے. اس کی پوجا کرو گے غلام بھی ہوگے، ذلیل بھی ہوگے. آج ساری دنیا میں پاکستان ذلیل ہو رہا ہے. بیکاریوں کی طرح قرضے مانگ رہے، کوئی نہیں دے رہا، کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے؟ نمبر 1 ان ساری باہر کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ان کے پیسہ باہر پڑا ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا تو جب دوسرے ملک کا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فورن آفس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا، کدھر پڑا ہے، ماضی میں اس نے کیا کیا، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی تھی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا. تو کیا خیال ہے جو آپ یہ آصف زرداری یا یہ جو شہباز شریف باہر جاتا ہے، ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ 2 خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی IMF یا کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے. اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈالر دو. اپنے پیسے ڈالروں میں باہر رکھے ہوئے ہیں. 100 روپیہ جب سے یہ آئے ہیں 100 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو قوم تو 100 روپے سے زیادہ غریب ہو گئی ہے. قوم کی تو خریدار اور کم ہو گئی ہے. اور یہ ڈالروں میں پیسے رکھنے والے ان کا تو 100 روپے اور اوپر چلا گیا. ان کا مقصد کبھی پاکستان نہیں تھا، نہیں تو ان کا جینا مرنا ملک میں ہوتا. ECL پہ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے. میں یہ کہتا ہوں مجھے ڈالیں ECL پہ، میں تو جانا ہی نہیں چاہتا باہر. سنیں جب
एक मुल्क के ऊपर जराइम पेशा लोग बैठ जाएं और एक मुल्क का आर्मी चीफ साजिश करके उनको ऊपर बिठा दे और फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कारकुनों से लाहौर में खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि चोर डाकू पाकिस्तान को जहां ले गए, आज पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है, मईशत डूब गई है और दुनिया को पता है जो ऊपर बैठे हैं सबसे बड़े डाकू हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ECL पर चले जाएं तो इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि आज ये भिखारियों की तरह कर्ज मांग रहे हैं। बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। ये हमारी मौत है, ये सुन लो पाकिस्तानियों, ये मौत है। ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं आपके सामने, इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं, केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए। इनके केसेस, इनकी जब हुकूमतें थी 10 साल में, तब के केसेस बने हुए हैं। ये सागदार नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा था। नवाज शरीफ के 2 बेटे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागे थे। मैंने केसेस नहीं बनाए थे। मरियम जो पकड़ी गई पनामा के अंदर, वो तो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिधर पता चला कि अरबों रुपए के 4 मेफेयर के लंदन के सबसे अमीर महंगे इलाके में इसके नाम पे निकले और इसके भाई ने टीवी पे जाके तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम नवाज के फ्लैट है। आज तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया है, क्योंकि चोरी का पैसा था। वो फिर रही है जिस तरह के कोई मलका एलिजाबेथ फिर रही है पाकिस्तान में, हर जगह कभी एक तक। और ये जुल्म देखें, उसको पूरा तरह पुलिस का प्रोटोकॉल, पंजाब की हुकूमत टैक्स के पैसे के ऊपर उसकी मदद, उसके लिए ठहराना चलाना, जलसे करना। और जो साबिक वजीर आजम, एक कातलाना हमला हो चुका है, मुझे पता है कि इन्होंने किया। वो लोग जो आज सारे पावर में बैठे हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, अपनी एजेंसी का आदमी मुझे कत्ल कर रहा है, वो अभी भी इख्तिदार में बैठे हैं। और मुझे अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों में मुझे चक्कर लगा रहे हैं। जब मैं भी तुम्हारी बात करवाता हूं, अभी करवाता हूं, सुने वहां जाके अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, पता है कि जान को खतरा है। और फिर से ये 3 और इनके साथ 1-2 और भी मुलव्विस है, पता है कि वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और छोटे छोटे केसेस में कभी किसी अदालत में बुला लें, कभी किसी अदालत में, और इसको जो कि जमानत पे थी उसके लिए पुलिस प्रोटोकॉल हो रहा है। मैं सिर्फ कौम को यह बताना चाहता हूं कि इस निजाम को अगर हम कबूल कर गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं डरा के धमका के, जिस तरह हम भेड़ बकरियां के हमें कबूल करवा लें, कोई आपके और आपके बच्चों का इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता है। हमारी कौम, मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि जो जेल भरो तहरीक, ये सिर्फ लोगों के खौफ दूर करने थे कि हमें कोई जेलों से फिक्र नहीं। और मुझे पता है, बिल्कुल नौजवान ठीक कह रहा है कि जानवरों की तरह इन्होंने हमारे लोगों को रखा। इन्होंने जान के ये साबित करने शुरू कि ये और डरेंगे, पीछे हट जाएंगे, जबकि मैं देख रहा था
کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لیے. یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو گئے. اور میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے کال دینی تھی سارے پاکستان کو کہ ایک دن سارا پاکستان نکلے اور جیلوں میں جائے تاکہ ان کی ساری ختم کر دو. میں چیف جسٹس کو سپریم بس میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج میں اپنے وکیلوں کے ذریعے خط بھی لکھ رہا ہوں کہ اگر جب پتہ ہے خود انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، میں کہہ رہا ہوں میری جان خطرے میں ہے، اور میں پہلے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ جان خطرے میں، اس کے بعد حملہ ہوا میرے پہ. میں نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کیا کرنا ہے انہوں نے. میں پھر کہہ رہا ہوں اور میں چیف جسٹس صاحب کو میں نے کہا وکیل آج خط لکھیں کہ مزاحیہ کیسز کے اوپر بلایا جا رہا ہے. الیکشن کے کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے، میں گھر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر دہشت گردی کا کیس. توشہ خانہ کا کیس. میں تو کہتا ہوں آج کہ جب بھی توشہ خانہ کا کیس میرا سنا جائے، پبلک ہیئرنگ ہو، ٹی وی کے اوپر ساری قوم کو پتا چلے کہ وہ کیس کیا ہے. قوم کو پتا چلے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک سے، کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں. اور جس نے، اور انشاءاللہ اوپن ہیئرنگ ہو، ساری قوم کے سامنے پتا چلے توشہ خانہ کیس کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساروں کے کیسز دیکھیں، اور اگر کسی نے کوئی بھی غیر قانونی چیز توشہ خانہ میں نے کی، اس کا نام عمران خان نکلے گا. اور میں چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں، لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. اور جبکہ جس نے مجھے گولیاں ماری وہ نوید جو ہے، کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس کو ویڈیو کانفرنس کے اوپر اسے عدالت میں وہ بات کرتا ہے. تو یہ تو ایسا ہے کہ جنہوں نے تحفظ دینا ہے، خطرہ انہی سے ہی ہے. جسوں نے، اب یہ رانا ثناء اللہ جیسا غنڈا کبھی یہ کسی کو تحفظ دے سکتا ہے کیا؟ یہ شہباز شریف جس نے شہباز شریف جس کے اوپر رپورٹ ہے کہ پولیس مقابلے میں اس نے کتنے لوگ مروائے ہیں. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ مجھے یہ حکم کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے. ماڈل ٹاؤن میں ان دونوں نے سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے 14 لوگوں کو قتل کیا اور 60-70 لوگوں کو گولیاں لگی. ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے. اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں، یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آج پاکستان بدترین حالات سے دوچار ہے. چور ڈاکو پاکستان کو جہاں لے گئے ہیں، آج پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب گئی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہوا، میں گھر بیٹھا تھا اور مجھ پر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا. انہوں نے اپنے کیسز کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا بھی کہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں نے وکلا کو کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آج پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، چور ڈاکو پاکستان کو جہاں لے گئے، پاکستان کا بدترین وقت ہے. جب سے یہ آئے ہیں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 100% گر چکا ہے. جیل بھرو تحریک کا مقصد لوگوں کا خوف دور کرنا تھا. ہم بھیڑ بکریاں نہیں
کہ ڈرا دھمکا کر ہمیں ہانکا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان کو اپنے وکلا کے ذریعے خط لکھوں گا۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوا تو میں تو گھر بیٹھا تھا، لیکن مجھ پر دہشت گردی کا پرچہ ہوا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ زرداری اور نواز شریف کے کیسز ختم کر دیے گئے۔ میں کہتا ہوں توشہ خانہ کیس کی پبلک کے سامنے سماعت کی جائے۔ جنہوں نے توشہ خانہ پر ڈاکہ مارا ان کے کیسز تو ختم کر دیے گئے، یہ مجھ پر 74 کیسز بنا چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار کیا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان نے، جو کہ لاہور میں کارکنان سے خطاب کر رہے تھے۔ کبھی مجھے ایک عدالت بھیج دیتے ہیں، کبھی دوسری، اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی بھی نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے۔ قوم کو پتہ چلے اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، مجھے بار بار جھوٹے کیسز میں عدالت بلایا جا رہا ہے۔ عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم ان خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کو پتہ ہے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں۔ خوف کا بت انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ ان کے نام ECL میں چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج یہ بھکاریوں کی طرح قرض مانگ رہے ہیں۔ ان پر کیسز عمران خان نے نہیں بنائے، یہ 10 سال پرانے کیسز ہیں۔ مجھے ڈالیں ECL میں باہر نہیں جانا چاہتا۔ سچ بولنے کے اوپر تشدد، 34 کیسز، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی سندھ جا رہا ہے، کبھی بلوچستان جا رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان کا آج انصاف کا نظام ہے؟ اور یہی ہونا تھا جب چوروں کو باجوہ نے اوپر بٹھا دیا ہمارے۔ رہنما چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے معیشت کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت مجھ پر 74 کیسز بنا دیے گئے ہیں، مجھے جھوٹے کیسز میں عدالت بلایا جا رہا ہے اور سیکیورٹی بھی نہیں دی جا رہی، مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں، مجھ پر حملہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، چور ڈاکو پاکستان کو جہاں لے گئے صرف قوم مقابلہ کر سکتی ہے۔ آج پاکستان کا بدترین وقت ہے، مجھے مزاحیہ کیسز پر عدالت بلایا جا رہا ہے۔ قوم کو پتہ چلے اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، مجھے بار بار جھوٹے کیسز میں عدالت بلایا جا رہا ہے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کو پتہ ہے جو اوپر بیٹھے ہیں سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ خوف کا بت انسان کو غلام بناتا ہے۔ جیل بھرو تحریک سے خوف ختم کرنے کی کوشش کی، آج یہ بھکاریوں کی طرح قرض مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان پر کیسز عمران خان نے نہیں بنائے بلکہ 10 سال پرانے کیسز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے وکلا کو کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں اور انہیں کہیں کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت پبلک ہونی